एक मुकद्दस शहर जिसे बैतुल मुकद्दस के नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में अभी तक सबसे ज्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को फतह करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुकद्दस है। और इस शहर की सबसे ज़्यादा ख़ास बात तो ये है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मज़हब यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है। यहूदी मज़हब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। यहूदी मज़हब में जिस दीवार को सबसे ज़्यादा पाक और साफ माना जाता है, वो दीवार भी इसी शहर में मौजूद है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और इसी दीवार को गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं ईसाइयों का मानना है कि इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे बड़ा कलीसा भी यहीं पर मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पाक जगह मानी जाती है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो जगह यही है। इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। हमारे आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मिराज का सफ़र तय किया था, तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। और इसी शहर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी इसी शहर में मौजूद हैं। और ये सारी चीज़ें शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। शायद यही सारी वजह है कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंग होती रही और मुसलमानों और ईसाइयों के बीच ये जंगें कई सदियों तक चलती रहती थी। ये शहर इतना मुकद्दस क्यों है, इसको पाने के लिए इतनी जंगें क्यों की जा रही थी और क्यों की जा रही हैं, इस बात का अंदाज़ा तो अब आपको लग ही चुका होगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। आज से तकरीबन 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की। और
اس کے بعد جیسے ہی داؤد علیہ السلام کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی، جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سولومن علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، اور جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کی بیش قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اسلامک ہسٹری کے مطابق جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس شہر پر سے ختم ہوئی، اس کے بعد سے اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے اس ظالم بادشاہ نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں بنی اسرائیلی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا گیا۔ اتنی بڑی تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا کہ اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ کچھ سالوں بعد سائرس دا گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس دا گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 7ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کہ رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا تھا، اسی خاص جگہ پر جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ کچھ سالوں بعد جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویرانہ کر دیا۔ یہودیوں کی سب سے پاک جگہ یہ شہر کئی صدیوں تک ویرانہ رہا۔ یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دیا تھا، اسی خاص جگہ پر جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ یہودیوں کی سب سے پاک جگہ یہ شہر کئی صدیوں تک ویرانہ رہا۔ صدیاں گزرتی گئیں، اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کافی لمبے سمے تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجی بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت وہاں پر کمزور پڑ گئی، اور کچھ صدیاں گزرنے کے بعد عیسائی فوجی یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عیسائیوں نے جیسے ہی اس شہر کو فتح کر لیا، اس کے بعد چند سال ہی گزر پائے تھے
کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیاب کوششوں کے بعد یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ صدیوں تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے اسی دور میں یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ یوجنائیں شروع کر دی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے اور عبدالحمید کے دور پر یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی تھی اور کچھ سالوں بعد برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں ہی رہا۔ یہ وہی دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی تھی کہ یہ آدھا حصہ یہودیوں کو دیا جائے گا اور آدھا حصہ فلسطینیوں کو، یعنی یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر بیت المقدس یا پھر یروشلم شہر یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے۔ If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.